دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کمپنی میں سال میں اپنے ورکر کو ایک کمپنی حج کا ٹکٹ تقسیم کیا کرتی تھی، اور وہ ٹکٹ قرآن اندازی کے ذریعے دیا جاتا تھا، اور جس بندے کو دوبارہ ٹکٹ مل چکا تھا، مطلب اس کا قرآن اندازی میں نام آ چکا تھا، تو اب تیسری بار جب اس کو سٹیج پر بلایا گیا، اس کا نام تھا فقیر محمد۔ لوگ اسے جانتے تھے۔ فقیر محمد ایک انتہائی غریب آدمی تھا اور شرابی تھا، اور اس سے پچھلے 2 بار بھی حج کا ٹکٹ اسے ملا تھا، لیکن وہ حج پر نہیں گیا تھا، بلکہ اس نے حج کے پیسے لے لیے اور شراب وغیرہ پی لی، تو وہ حج پر نہیں جاتا تھا۔ اب تیسری بار بھی جب اس کا حج کا ٹکٹ نکلا تو اسے اسٹیج پر بلایا گیا، تو اس کے ساتھ جو ملازمین تھے، ساتھی، وہ کمپنی کے اس کے ساتھی جو تھے، وہ اسے کہنے لگے کہ اس بار بھی اس نے حج پر نہیں جانا، اس نے پیسے لے لینے ہیں اور پیسے لے کر شراب وغیرہ پی لے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، جب اسے اسٹیج پر بلایا گیا تو اسٹیج پر جا کے اس کی کمپنی کے مالک، جس کا نام شیخ عمر تھا، ان سے کہنے لگے شیخ صاحب مجھے پیسے دے دیں، میں گنہگار آدمی ہوں، میں حج پر نہیں جاؤں گا۔ تو کمپنی کے مالک نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ اس دفعہ میں نے بھی ارادہ کر لیا ہے، تہیہ کر لیا ہے کہ فقیر محمد اس بار تمہیں ضرور حج پہ میں چھوڑوں گا، بھیج کے چھوڑوں گا۔ پتہ نہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا منظور ہے کہ اللہ پاک نے 3 مرتبہ تمہارا حج کے لیے نام نکالا ہے، قرآن اندازی میں تمہارا ہی نام آتا ہے۔ اللہ پاک پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، تو میرے گھر کی زیارت کرے، لگتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے گھر کا طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، تو آج تو میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ تجھے حج پر ضرور بھیجوں گا۔ تو اس نے کہا رہنے دیں شیخ صاحب، میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو شیخ صاحب نے کہا کہ تجھے پورے سال کی پے میں ایڈوانس میں دے دوں تو دین واٹ وڈ بی یور رسپانس؟ تو فقیر محمد چونکہ غریب آدمی تھا، اسے پورے سال کی تنخواہ کا کہا گیا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ تیار ہو گیا، اور اسے پورے سال کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دی گئی، اور حج کا ٹکٹ دیا گیا، اور اپنے گھر گیا، دوستوں سے ملا اور حج پر روانہ ہو گیا۔ اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس نے حج کیا، طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دی، اور پھر دوبارہ مکہ میں آ کے اس نے واپس آنا تھا، تو مکہ میں حج کرنے کے بعد کچھ دنوں بعد وہ مکہ میں فوت ہو گیا، اور اسے جنت المعلی، مکہ کے ساتھ میں قبرستان ہے، اس میں دفن کیا گیا، اور اس کی خبر کمپنی کے مالک کو دی گئی۔ کمپنی کے مالک نے اس کی بیوی بچوں کو بتایا، تو پھر کچھ دنوں بعد شیخ عمر جو کمپنی کے مالک تھے، ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ میں فقیر محمد کے گھر جاؤں اور اس کی بیوی سے ملوں اور پوچھوں کہ تمہارے شوہر نے ایسا کون سا عمل کیا تھا جو اللہ رب العزت کی ذات کو پسند آ گیا۔ تو شیخ عمر اس کی بیوی کے پاس پہنچتی، ان کے ساتھ کنورسیشن جاری ہوتی ہے، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے شوہر کا کون سا عمل تھا جو اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے جس کی وجہ سے اس کی موت وہاں پہ ہوئی۔ تو اس کی بیوی نے کہا مجھے اتنا تو نہیں پتا، لیکن صاحب کوئی اتنا اچھا عمل بھی وہ نہیں کرتا تھا، وہ شراب پیتا تھا۔ اس کا ایک عمل مجھے معلوم ہے کہ ہمارے محلے میں ایک عورت تھی، اس کی 3 بچیاں تھیں، اور اس کا خاوند فوت ہو گیا اور وہ بیوہ ہو گئی۔ تو جب وہ بیوہ ہوئی تو اس نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنا شروع کیا، اپنی بچیوں کو ساتھ لے کر آتی اور اپنا گھر کا گزر بسر کرتی، تو لوگوں کی ہوس بھری نظروں سے وہ نہ بچ سکی۔ پھر اس نے اپنی عزت کو پریورٹی دی اور اپنی عزت بچا کر اپنے گھر میں بیٹھ کے اور بھوکی رہنے لگی۔ تو یہ بات میرے خاوند کو پتہ چلی تو میرے شوہر نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنی کمائی کا کچھ حصہ اسے دے دوں گا اور کچھ حصہ اپنے گھر میں لاؤں گا۔ وہ شراب بھی پیتا تھا تو بڑی مشکل سے ہمارا گزر بسر ہوتا تھا۔ تو اسی طرح پچھلے سال بھی جب اسے حج کے پیسے ملے تو اس سے پہلی مرتبہ بھی، مطلب 2 مرتبہ اس نے حج کے پیسے لیے تھے، اس نے اس عورت کو اور مجھے دیے تاکہ ان بچیوں کا اچھا گزر ہو سکے۔ تو شیخ عمر کہنے لگے، جو کمپنی کے مالک تھے، اگر فقیر محمد ادھر ہوتا تو میں اس کے ہاتھ پاؤں چوم لیتا، یعنی اتنا اچھا عمل اس کا، اور اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں موت عطا فرمائی اور وہاں ہی اس کو دفن کیا گیا۔ پھر شیخ عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بیوی سے اس بیوہ کا پتہ لیا اور اس بیوہ عورت کے پاس گیا جس کو فقیر محمد راشن دیتا تھا، جس کے خراجات اس نے اٹھائے ہوئے تھے۔ تو جب میں اس کے گھر گیا، اس بیوہ سے پوچھا تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی لوگوں کے لیے تو شرابی کبابی تھا، لوگوں کے لیے تو وہ گنہگار تھا، لوگوں کی نظروں میں تو وہ برا تھا، لیکن ہمارے لیے وہ فرشتہ تھا، میری بچیوں کے لیے وہ فرشتہ تھا، ہمیں گھر بیٹھے ہر چیز مہیا کرتا تھا، اور مجھے کہتا تھا اے بہن میرے لیے صرف دعا کرنا۔ تو میں اس کے لیے دعا کرتی تھی کہ اے میرے اللہ میرے بھائی کو ایمان کی موت دینا۔ تو اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے اسے مکہ المکرمہ میں موت دی، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے اچھی موت دی۔ بے شک
ہمارا ایک نیک عمل سارے برے اعمال پر پردہ ڈال دیتا